اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا۔ صدق اللہ العظیم۔ فحاشی و عریانیت یہ ایک ایسا موضوع ہے جو ہم بہت عرصے سے بہت زمانے سے اس کے اوپر بات کرتے ہیں، اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ مغرب کی تہذیب کس طرح سے فحائش اور عریانیت کے دلدل میں پھنسی ہوئی ہے، اور اب وہاں کی خواتین خود اس سے راہ فرار چاہتی ہے، اس سے نکلنا چاہتی ہے۔ یہ فواحش اور یہ عریانیت نے پورے معاشرے کو تباہی کے کگار پر کھڑا کر دیا ہے۔ عزیز بہنوں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا، نہ صرف پوری دنیا بلکہ ہمارا ملک بھی اس فواحش اور اس فاحشات کی ڈگار پر چلنے کی طرف اپنے قدموں کو اس نے لے لیا ہے، اور نہ صرف ملک بلکہ ریاست مہاراشٹر میں بھی فحاشی و عریانیت کی جو مناظر سامنے آ رہے ہیں ہم جانتے ہیں۔ یہاں پر ہمارے ملک میں چونکہ اسلامی مسلمانوں کی اکثریت ہے، ایک تہذیب و تمدن والا ملک سمجھا جاتا ہے، اس لیے یہاں پر بہت سی تہذیبی اقدار الحمدللہ ابھی باقی ہے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ تعداد، یعنی ماضی میں برقع اور پردہ بہت کم تھا، کالجز میں گنی چنی لڑکیاں برقعوں میں نظر آتی تھی، لیکن آج لڑکیاں برقعے کی پابندی کر رہی ہے۔ برقعے کے کلچر کو، پردے کے کلچر کو ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ فروغ مل رہا ہے۔ لیکن یہاں پر چونکہ ہندوستان میں رہتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری وطنی بہنیں جس طرح کے لباس زیب تن کرتی ہے، جیسے چست اور تنگ اور باریک کپڑے پہنتی ہے، اس کے اثرات کہیں نہ کہیں ہمارے مسلم معاشرے پر بھی نمایاں طور پر نظر آ رہے ہیں۔ تو مہاراشٹر ہی نہیں، خود اورنگ آباد کی کیا صورتحال ہے آپ لوگ اس سے بخوبی واقف ہوں گے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے مسلم بیٹیوں کی جو خراب صورتحال ہمارے سامنے آ رہی ہے، یہ بہت ہی افسوسناک ہے ہمارے لیے، اور بہت ہی یعنی ایک حیرت کے ساتھ ساتھ ایک غمناک کرنے والی صورتحال ہے کہ ہماری بیٹیاں کس طرف جا رہی ہے۔ دوسری طرف ہم کو یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ جو اصلاح کرنا چاہتے ہیں، جو مصلحین ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اس ماحول کو بدلے اور اصلاح کے لیے ان سے ملتے ہیں، ان کی طرف ان والدین کو توجہ دلانے کی کوشش کرتے ہیں، تو بعض لوگوں کی طرف سے بالکل صاف اور سیدھا جواب ملتا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو آزادی دے رکھی ہے، ہمیں اپنے بچوں پر بہت اعتماد ہے، ہمارے بچے کبھی غلط راہوں پر نہیں چل سکتے۔ تو ان کا یہ اوور کانفیڈنس، ان کا اپنے بچوں پر یہ اندھا اعتماد، خدا نخواستہ ثم خدا نخواستہ کہیں ہماری نسلوں کو لے نہ ڈوبے، اس سے ہمیں جاگنا ہوگا، ہمیں نیند سے بیدار ہونا ہوگا، ہمیں اٹھ کھڑے ہونا ہوگا کہ ہم معاشرے کی اصلاح کے لیے جو کچھ ہم اپنی حد تک کر سکتے ہیں اس کے لیے جدوجہد کریں۔ تو یہاں میں مختصراً کچھ پوائنٹ آپ کے سامنے رکھوں گی کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو عریانی و فحاشی کا سبب بن رہی ہے، جس سے فحاشی کو فروغ مل رہا ہے، جو ہمارے لیے بہت معمولی اور چھوٹی چیز بن گئی ہے۔ اس میں سب سے پہلے ہے پورنوگرافی۔ یہ جو پورنوگرافی کا جو بزنس ہے، ایک یعنی دنیا بھر میں سب سے ٹاپ، سب سے زیادہ آمدنی والی ایک تجارتی منڈی بن گئی ہے۔ اور کیوں کہ اس کو پوری دنیا اس میں زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو وزٹ کرتے ہیں۔ پورنوگرافی کی جو فحش اور بے حیا مناظر ہے، اس کی جو فلمیں ہیں وہ دیکھتے ہیں، اس سائٹ کی وزٹ کرتے ہیں۔ تو اس میں ہر عمر کے لوگ اس میں ملوث ہیں۔ بالخصوص جو ریکارڈ جو بتاتا ہے وہ ہے 13 سے 18 سال کی عمر کے بچے، 73%، ہمارے ملک کے 73% جو بچے ہیں وہ اس فحش ویب سائٹ کی وزٹ کرتے ہیں۔ اور جب یہ اس طرح کی صورتحال ہے ہمارے سامنے ہے کہ ہر گھر کا ہر فرد ایک اینڈرائیڈ استعمال کرتا ہے، اس کو پوری آزادی ہے، وہ کھلے طور پر اس کا استعمال کر رہا ہے، تو شیطان اس کو اپنا نوالا بناتا ہے اور وہ اس کو اپنے نرغے میں لے لیتا ہے، اور اس میں ملوث ہو کر
یہ فحش اور عریہ مناظر دیکھنے سے جو اخلاقی تباہیاں ہو رہی ہے، جو گھر برباد ہو رہے ہیں، ہر انسان اپنی ذمہ داریوں سے منہ موڑ رہا ہے اور اپنی دلچسپی کا سامان اس نے ان چیزوں کو بنا لیا ہے، ان کا دیکھنا، ان سے سکون پانا، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک کرنا، اپنی جنسی خواہشات کو پورا کرنا، یہ ان کا ایک ذریعہ بن چکا ہے۔ تو یہاں اس پر بہت زیادہ بحث نہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ جو سورہ نور میں فرماتا ہے، میں نے ابتدا میں جو آیت تلاوت کی ہوں کہ اے نبی مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ صرف مومن عورتوں سے ہی نہیں کہہ رہا، اس سے پہلے کی جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی مومن مردوں سے کہو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے اور اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ تو یہاں پر انہیں اسلام نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو پابند کر دیا ہے، ایک لائن دکھا دی ہے کہ اس لائن کو، اس حد کو انہیں پار نہیں کرنا ہے۔ عورتوں کو مردوں کو نہیں دیکھنا ہے، مردوں نے عورتوں کو نہیں دیکھنا ہے، اور ان دونوں نے مل کر ایسے مناظر، فحش مناظر کو بھی نہیں دیکھنا ہے، دوسروں کے سطر پر بھی نگاہیں نہیں جمانا ہے، وہ یعنی لائیو ہو، آف لائن ہو یا آن لائن ہو، تو اس سے انہیں بچنا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت علی سے فرماتے ہیں کہ اے علی، ایک نظر تمہاری جو پہلی ہے وہ معاف ہے لیکن دوسری معاف نہیں ہے، تو نظروں کو بچانے کا حکم ہے کہ ارادتاً خاص طور سے دیکھنا جو ہے اس سے منع فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی اپنے تمام حواس سے زنا کرتا ہے، دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے، لگاوٹ کی بات چیت زبان کا زنا ہے، آواز سے لذت لینا کانوں کا زنا ہے، ہاتھ لگانا اور ناجائز مقصد کے لیے جانا ہاتھ اور پاؤں کا زنا ہے، اور بدکاری کی یہ ساری تمہیدیں جب پوری ہو چکتی ہے تو یا تو شرمگاہ اس کی تکمیل کر لیتی ہے یا تکمیل کرنے سے رہ جاتی ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ عزیز بہنوں، ابھی ہم نے دیکھا یہ جو مناظر یہاں بچیوں نے پیش کیے ڈرامے کی شکل میں، تو یہ چیزیں ہم آئے دن درس میں، تقریروں میں، کسی یوٹیوب چینل پر مولانا حضرات کی تقاریروں میں، دروس میں سنتے ہی رہتے ہیں، لیکن سچ بتائیے کہ ہم نے جب بچوں کو اس طرح کی چیزیں کرتے ہوئے دیکھا تو بالکل یعنی ہم کو شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی کیفیت کہ یہ ماحول ہے، یہ یعنی بہت چھوٹی اور عام چیز ہو گئی ہے ہمارے معاشرے میں۔ یہ اس طرح کی حرکتیں اور ملت کی بہنوں کا، ملت کے لڑکوں کا جو معاملہ ہے، نوجوان نسلوں کا معاملہ ہے، یہ بالکل عام بات ہے۔ تو ہمیں دیکھ کر یہ اچھا محسوس نہیں ہوا، بہت ناگوار گزری یہ چیزیں، لیکن یہ معاشرے کی، سماج کی حقیقت ہے کہ نوجوان نسلیں اس سے بھی بہت زیادہ نیچے گر رہی ہے، بہت نیچے جا رہی ہے، تو ہمیں اس کو سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر ہمیں کرنا یہ ہوگا کہ ہم انٹرنیٹ اب حل کے طور پر کہ موبائل اور انٹرنیٹ کا استعمال گھر کے کسی فرد کو تنہائی میں نہ کرنے دیا جائے، اور اسی کے ساتھ میں یہ کہ بچوں کو بہت زیادہ جو کارٹون دیکھتے ہیں تو اسی کے ساتھ ساتھ ان کو بہت ساری غلط چیزیں ان کی نظروں میں آتی ہے، ہم نے اس سے بچانا چاہیے، ان کو ضرورتاً ہی دے۔ موبائل پر ترانے ہیں، حمد ہے، نعت ہے، اور تقاریر ہے، قرات ہے، دروس ہے، قرآن ہے، اور اسلامی ویب سیریز ہے، تو اس طرح کی چیزیں وہ اگر چاہے تو کچھ وقت کے لیے دیکھی جا سکتی ہے۔ معلوماتی چیزیں، کرنٹ افیئرز جو چل رہے ہیں وہ ہم دیکھیں تاکہ اس سے ہمارے کو ایک موبائل کا، انٹرنیٹ کا صحیح استعمال ہو سکے۔ دوسری چیز جو ہے ہمارے فواحشات کے بڑھنے کی وہ ہے LGBT، یعنی ہم جنس پرستی، یعنی عمل قوم لوط، تو لاکھوں کی یعنی انڈیا میں خود لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس میں ملوث ہیں۔ آپ جانتے ہی ہوگے کہ ہم جنس پرستی یعنی لڑکے اور لڑکی کے ساتھ اور لڑکا اور لڑکے کے ساتھ، تو یہ جو چیز ہے تو بہت بڑھ رہی ہے، اور یہ لوگ اس کو اپنے یعنی آپس میں شادیوں کو قانونی حیثیت کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اور یہاں پر یعنی نسلیں، اس کی وجہ سے نسلیں تباہ ہو رہی ہے، خاندانی نظام بگڑنے کا اندیشہ ہے، گھر کا سکون برباد ہو رہا ہے۔ یہ جو چیز ہے اس سے احتیاطی تدابیر کے طور پر
جو ہم کو سیرت سے جو ملتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلیمات ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تمہارے بچے 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو ان کے بستر الگ کر دو، اور پھر ان کو ہمیں اپنے بچوں کو یہ بھی بتانا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ ان مردوں پر اللہ کی لعنت ہے جو عورتوں کی مشابہت کرتے ہیں، اور ان عورتوں پر اللہ کی لعنت ہے جو مردوں کی مشابہت کرتی ہیں۔ تو یہ جو مشابہت کرنا ہے، اس کو ایک ماڈرنزم کا نام دیا گیا ہے۔ جدید تہذیب اس طرح کی عورتوں کو ان کے عورت پن کو چھین کر ان کو مرد بنا رہی ہے، اور مرد عورت کی طرف آ رہے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے غیر فطری چیزوں کا پنپنا، ہم ان کو بتائیں، اپنے بچوں کو سکھائے کہ ہم جنس پرستی جو ہے وہ بہت قہر خداوندی کو دعوت دینا ہے۔ اگر اسلامی حکومت ہوتی تو اس طرح کے افراد کو گردن مار دیے جانے کا حکم ہے۔ تو ہم یہ بتائیں کہ اگر یہ جو ہے اس کو اگر کوئی مانتا نہیں ہے، اس کو یہ سمجھتا ہے کہ یہ جائز ہے، تو یہ اسلام کے دائرے سے خارج ہے وہ فرد۔ ہم اپنے بچوں کو سکھائے کہ ان کو نماز کا پابند بنائے، جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْہَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، کہ بلا شبہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ پھر تیسرے نمبر پہ جو چیز آتی ہے فواحش کے بڑھنے کے سبب سامنے آتا ہے، وہ ہے شادیوں میں تاخیر، بے نکاح رہنا۔ نوجوان لڑکے روزگار کے لیے، تعلیم مکمل کرنے کے لیے، اور لڑکیوں کو بھی تعلیم کی تکمیل کے لیے عرصے دراز تک کے روکا رکھا جاتا ہے۔ یہ چیزیں دونوں طرف سے ہوتی ہے، کبھی والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ تعلیم مکمل ہو جائے، کبھی خود بچوں کی خواہش ہوتی ہے کہ تعلیم مکمل ہو جائے، کیونکہ یہ جو آج شادی کے بعد کے جو مسائل ہے، بچے اس سے گھبرا رہے ہیں بہت زیادہ۔ آج کی نسل جو ہے نازک اندام بن چکی ہے، محنت سے جی چرا رہے ہیں۔ سوشل میڈیا، انٹرنیٹ کے استعمال نے ان کو سست اور کاہل بنا دیا ہے، نکما بنا دیا ہے، تو وہ اس بوجھ سے بچنا چاہ رہے ہیں۔ شادی کر کے لڑکی سمجھتی ہے کہ کون بچے پالے اور سسرالیوں کی خدمت کرے، وہی لڑکا یہ سوچتا ہے کہ مجھے کما کر ان کو کھلانا ہوگا، تو نسلوں کی پرورش سے جی چرا کر وہ شادی سے بچنا چاہ رہے ہیں۔ دوسری طرف اسی طرح جو بیوہ ہو جاتی ہے، طلاق یافتہ ہے، اور جن کی مردوں کی بیوی کا انتقال ہو گیا، تو اس طرح کے لوگ بھی اکیلا رہنا، تو یہ سنگل کلچر کی وجہ سے بھی خرابیاں رونما ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ان لوگوں کے لیے ایامہ کا لفظ استعمال کرتا ہے، بے زوج، جن کا کوئی جوڑا نہیں۔ تو اہل ایمان کو حکم دیتا ہے کہ اپنے معاشرے میں ایسے بے زوج جو ہے، ایسے ایامہ افراد جو ہے، ان کو نکاح کے بندھن میں بندھاؤ، ان کی شادیاں کراؤ۔ اور یہ شادی سے اس لیے بھی بچ رہے ہیں کیونکہ ان کی جنسی خواہشات کی تکمیل کے بہت سے ذرائع موجود ہیں، ان کی تکمیل پوری ہو رہی ہے۔ یہی سے انہی کی وجہ سے لیو ان ریلیشن شپ، LGBT، اس کو قانونی حیثیت ملنا، یہ چیزوں کے ذریعے سے بھی شادی سے لوگ رک رہے ہیں۔ تو جنسی خواہشات کی تکمیل اللہ تعالیٰ نے خواہش بھی رکھی ہے اور اس کے جائز طریقے بھی بتائے ہیں، ہمیں ان کو طریقے بتانا ہوگے۔ دوسری ایک چیز یہ ہم نے دیکھا شو میں کہ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا جو کلچر ہے وہ عام ہو رہا ہے۔ لڑکیاں خود اپنی سہیلیوں سے کہتی ہے، لڑکے اپنے دوستوں سے کہتے ہیں تمہاری کوئی گرل فرینڈ نہیں، تمہارا کوئی بوائے فرینڈ نہیں ہے۔ تو یہاں ہم نے اس اصطلاح کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، ہم نے اس کے لیے بہت شرم آتی ہے اس لفظ کو، وہ لفظ استعمال کرنا چاہیے۔ ہم اردو میں کیا کہتے ہیں، عاشق ہے، معشوق ہے، معاشقہ چل رہا ہے، نہیں، ہم ایسے ہر فرد کے لیے رکھیل کا لفظ استعمال کریں تاکہ ان کو اس کی خرابی، اس کی خباثت، اس کی برائی کا احساس ہو، لوگ جانیں کہ یہ جو دوستانہ ہے گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ اور عاشق معاشق نہیں، بلکہ یہ رکھیل ہے، یہ تو اس کی برائی سے وہ بچے رہیں گے، اس کی گندگی سے دور رہیں گے۔ پھر ہم اس کے ساتھ میں حل یہ بھی ہے کہ اپنے بچوں کی شادیاں جلد کرائے، اور پڑھائی جو ہے وہ شادی کے بعد بھی ہو سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو انہیں روزگار کے لیے روکا رکھا جانا بھی مناسب نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے، روزی دینے والا وہی ہے۔ چوتھی چیز جو ہے وہ ہے پاکستانی اور ترکی ڈرامے۔ اب ہماری جو ملت کی مائیں بہنیں ہیں، یہ جو انڈین سیریلیں نہیں دیکھ رہی ہے، وہ بہت کم ہو گیا معاملہ، انٹرنیٹ کی وجہ سے موبائل ہاتھوں میں خواتین کے،
اور وہ ہے پاکستانی ڈراموں اور سیریلوں کا بہت زیادہ دیکھا جانا۔ اب دیکھیے اس میں کہ یہ مسلمان نام ہوتے ہیں، اسلام کو پیش کیا جاتا ہے، اور ہمارے بچے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غیر شعوری طور پر وہ اس کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ کیا دکھایا جاتا ہے اس میں کزن کلچر، محرم اور نامحرم رشتوں کی کوئی تمیز نہیں، لڑکے لڑکیوں کی دوستیاں، ساری چیزیں تقریباً اسلام کے خلاف ہوتی ہیں، اور ان چیزوں کو دیکھ دیکھ کر ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ان کی انہیں خوابوں کی دنیا میں رہنے لگ رہی ہے، اور اسی کی طرح کی تصوراتی دنیا انہوں نے بسا لی ہے۔ تو یہاں پر اور اس وجہ سے پھر کیا ہو رہا ہے کہ خاندان میں انہیں افیئر کے معاملات، چیٹنگ کی چیزیں، تعلقات استوار کرنا، تو یہ چیزیں سامنے آ رہی ہے، اور پھر انٹرنیٹ اور موبائل کے ذریعے سے جو چیزیں بڑھ جاتی ہے، تو شادی سے پہلے بھی یعنی رشتہ ٹوٹ رہا ہے بچوں کا، اور جہاں کہیں رشتہ نسبت ہوتی ہے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس طرح کا معاملہ تھا تو رشتہ ٹوٹ رہا ہے۔ شادی کے بعد بھی رشتے ٹوٹ رہے ہیں، کیوں کہ شوہر بیوی مصروف ہے، ایک دوسرے کو ٹائم نہیں دیتے ہیں، تو وہاں پر بھی خرابیاں ملوث ہوتی ہے، رونما ہوتی ہے۔ پانچویں اور آخری چیز جو ہے وہ ہے بے پردگی۔ اب دیکھیے کہ یہ جو پورنوگرافی، ایل جی بی ٹی اور اس کے بعد کی جو چیز ہے، یہ ہم کو لگتا ہے کہ بہت زیادہ یہ مغرب میں ہے، ہمارے پاس اس کا یعنی پرسنٹیج کم سمجھتے ہیں ہم، لیکن بے پردگی جو چیز ہے وہ بہت زیادہ ہے، اتنی عام ہو چکی ہے کہ اب ہم کو اس کی خرابی کا احساس بھی نہیں ہو رہا ہے۔ تو بے پردگی کس طرح سے ہوتی ہے؟ ایک تو یہ کہ محرم اور نامحرم کا فرق ہم نے اپنے بچوں کو بتایا نہیں ہے، اور اس کے بعد میں نے کو ایجوکیشن کے ذریعے سے تعلقات اور چیٹنگ ہوتی ہے۔ برقع یعنی پردے کا جو مسئلہ کی اختلاف ہے وہ اپنی جگہ، تو چہرے کو کھلا رکھنے کے ساتھ شرط یہ ہے کہ وہ بغیر میک اپ کا ہو، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ میک اپ کر کے ریلز بناتی ہیں لڑکیاں، اور اس کو انسٹاگرام اور یوٹیوب اور مختلف فیس بک پر اپلوڈ کی جاتی ہے۔ تو ایک طرح کی یعنی اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ تو بناؤ سنگار نہ کرے، اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے، بلکہ وہ یعنی اس طرح بجز اس کے جو خود ظاہر ہو جائے۔ تو یہاں ہم کو بتانا ہوگا کہ نکاح کے بغیر جنسی تعلقات حرام ہے، حیا ایمان کا جز ہے، برقع کس طرح کا پہنے، اسٹول کیسے باندھے، اسکارف کیسا ہو ہمارا، اور جو گھروں میں ٹکی رہو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تو گھر میں ٹک کے رہنے کے بعد بھی ہم یہ سمجھ لیں کہ اگر ہم آن لائن ہے تو ہم چوراہے پر ہے، ہم اگر کسی مرد سے چیٹنگ کرتے ہیں تو ہم تنہائی میں نہیں ہے، ہم اس کے ساتھ تنہا ہے، اور تیسرا شیطان ہے۔ تو اس میں ہم کو احتیاط کرنا ہوگا، اس کے آداب و اخلاق اپنے بچوں کو بتانے ہوگے، کھلے چہرے کے ساتھ میک اپ نہ ہو۔ پھر ہم دیکھیے کہ اب یہ ساری خرابیاں تو ہے، سگنل توڑنے پر ہمارا قانون اور ایسی کئی چیزوں پر سزائیں دیتا ہے، لیکن یہ ساری خرابیوں میں جو تباہی برپا ہو رہی ہے کوئی قانون نہیں ہے۔ اب یہاں پر جو ہمارے لیے ایک لائن آف ڈیفینس ہے ان ساری خرابیوں سے بچنے کی، وہ ہے اللہ اور اس کے رسول پر اعتماد، خوف خدا اور اللہ کے حاضر و ناظر ہونے کا احساس۔ اسی کے ساتھ جو ذریعہ ہے وہ ہے اجتماعیت سے جڑ جانا، اپنے خود کو بھی جوڑنا اور اپنے گھر کے لوگوں کو بھی جوڑنا۔ جی آئی او، ایس آئی او، یوتھ موومنٹ، سی آئی او اور حلقے خواتین سے اپنے گھر کے لوگوں کو جوڑے۔ دیکھیے کہ یہ جو بد اخلاقی اور بدکاری ہے، بے دینی یعنی بد اخلاقی اور بدکاری بے دینی ہی نہیں بلکہ ارتداد کی بھی صورت میں رونما ہو رہی ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے، نسلوں کو، ملت کو بچانے کے لیے، ہمیں انہیں اس کھائی سے گرانے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اجتماعیت سے جڑنا ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔